بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ہماری سوسلہ تاریخ ہے، اس میں مسلمانوں کا انحطاط ہے، زوال ہے، ان کی ہر جگہ شیرازہ بکھرا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فطری قانون ہے، فطری تقاضے ہیں، علم اور اخلاق، ان دونوں میں ہم پیچھے رہ گئے۔ جب تک کوئی بھی قوم علم اور اخلاق میں اعلیٰ برتر اور ان کو پریکٹس میں نہیں لائے گی، کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی، کوئی بھی ملک فتح نہیں کر سکتا، کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان کو یہ چاہیے، اور ان جو لوگ ترقی کرنا چاہ رہے ہیں اور مسلمانوں کے جو زوال ہے، اس عروج کے جانے کے لیے ان کو ایک سفر طے کرنا پڑے گا کہ وہ سفر انسان جو ہے اپنے علم، نالج کو بھی اور اخلاق کو بھی، دونوں چیزوں کو بھی بڑھائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی چیز ان کے بغیر جو ہے وہ سروائیو کر سکے۔ ہمیں ان دوسرے جتنی بھی ہمارے جو جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں، مغلیہ دور ہے، خلافت عثمانیہ ہے، پھر آپ ایران کو دیکھ لیں کتنی اس کی، لیکن جتنی بھی یہ چیزیں ڈکلائن نیچے گئی ہیں، تو وجہ یہ ہے کہ علم جب عروج ہوتا ہے تو وہ سٹیپ وہ فالو کرنا، وہ کمزوریاں آ جاتی ہیں، وہ انحطاط آ جاتا ہے، وہ اخلاقی لحاظ سے بہت گر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مغلیہ دور میں دیکھیں کہ ان کی کیا حیثیت تھی۔ جب تک ہمارے اخلاق میں اور ہمارے موجودہ دور کے علم میں، وہی کا علم آپ کو اخلاق کی طرف لے کے جائے گا، آپ کو دنیا میں ایک مہذب بنائے گا، سویلائز بنائے گا، معاشرے میں عدل و انصاف کی طرف لے کے جائے گا، آخرت کی طرف لے کے جائے گا۔ لیکن موجودہ دور کی جو ضرورت ہے، جو آپ جدت پیدا کر سکتے ہیں، جب تک وہ چیزیں نہیں ہوتی تو ترقی نہیں ہو سکتی ہے، بہتری نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثلاً اگر آپ موجودہ دور کی قوت کو دیکھیں، آپ کہیں دنیا کے بہترین 300-400 بندے لے آئیں جو بہترین صحت کے لحاظ سے بھی اچھے ہوں اور ان کو مہارت بھی بہت اچھی حاصل ہو، لیکن ان کے پاس صرف تلواریں ہوں، ان کے پاس صرف نیزے ہوں، ان کے پاس صرف تیر ہوں، اور دوسری طرف ایک بندہ ٹرین بندہ جو ہے اس کے پاس کلیشن کوپ ہو، تو وہ ان 300 بندے کو مار دے گا۔ اس لیے کہ یہ ٹیکنالوجی ہے، اس لیے کہ یہ ایک سسٹم ہے، اس کے اندر ایک قوت ہے جو ان کی رینج سے باہر ہے، جو ان کے ہدف سے باہر ہے، جو ان کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کل کرنے کی، مارنے کی، اپنے ہدف کو حاصل کرنے کی۔ اس لیے کہ یہ ایک ایک پرانی چیز ہے، وہ ایک نئی چیز ہے۔ تو جب تک ہمیں یہ نہیں سمجھیں گے کہ ایسی ہم چیزیں پیدا نہیں کر سکتے، تخلیقی طور پہ کریٹیویٹی نہیں کر سکتے، ہم جتنی بھی دنیا کی موجودہ دور قومیں عروج پہ کی ہیں، ہم ان کا مطالعہ کریں، ان کو دیکھیں کس وجہ سے کی ہیں۔ تو علم، اللہ تعالیٰ کو وہ قوانین جو ہیں بے لاگ ہیں، جو بندہ بھی ان پہ عمل کرے گا، کوئی بھی ہوگا، کسی ملک سے ہوگا، کسی قوم سے ہوگا، کسی مذہب سے ہوگا، تو وہ ترقی کرے گا، بہتری کی طرف جائے گا۔ لیکن اس میں اخلاقیات مست ہیں، ورنہ عدل و انصاف نہیں ہو سکے گا، ورنہ وہ خیر خواہی کے جذبات نہیں ہو سکیں گے، وہ بہتری کے دوسرے کے لیے جو جذبات ہیں وہ نہیں ہو سکیں گے، اور یہاں پہ اس کے کرنے کے کام کیا ہیں وہ۔ تو جب تک ہم ان اصولوں پہ کار فرما نہیں ہوں گے، ایک تو یہ ہے ہماری یہ چاہیے کہ ایک تو ہم موافق الفطرت قوانین، جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہیں، اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، اللہ کی دی ہوئی گائیڈنس ہے، اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے، اس کو ہم نہیں سمجھتے، اس کو ہم نہیں لے کے چلتے۔ دوسرا، پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں راستے میں، تو پھر چیزیں اس طریقے سے ہو نہیں سکیں گی۔ مثلاً یہ ہے کہ اخلاقی طور پہ ہم جتنے طاقتور ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جدید دور کے تقاضے ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔
تو ہمارے پاس یوتھ بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، ہمارے پاس قوت جو ہے افراد کی وہ موجود ہے، کھیپ بہت بڑی تیار ہے، لیکن اس کو ایک گائیڈنس دے، اس کو ایک رہنمائی دے، اس کے لیے ایک آپ تاکہ وہ راستہ دیں، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ دونوں چیزیں دیکھیں، اخلاق بھی اور علم بھی، اس کی وجہ سے ہم آگے جا سکتے ہیں، اخلاقی دین کے لحاظ سے، معاشرتی سیاسی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، اور جدت جو جن چیزوں میں لانی ہے، آپ کے پاس قوت نافذہ ہونی چاہیے، قوت نافذہ ہی جو ہے آگے لے کے جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی بھی تحریک ہو اور وہ خود بخود آگے جائے گی، ایسا قانون کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، لیس انسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، انسان ہے، انسان کے لیے کوئی بھی کوشش اس میں کرے گا تو وہ آگے جائے گا، ترقی کرے گا، بیداری مغز ہوگی۔ ایک استبدادی، ایک جو ہے بادشاہت ہے، ایک ایسا قانون ہے جو فردن فردن اپنی وراثت سے، باپ دادا پر دادا، اپنی نسل سے در نسل چلا رہا ہے، اور لوگوں کو بات کرنے نہیں دے رہا۔ بات کیا کی جائے گی، خطبہ کیا کہیں گے مسجد میں، آپ کو جمعے سے، اور آپ بنیادی چیز دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انتخاب کیا ہے عربوں میں، اور عربوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور وہ مکہ اور مدینہ، تو ان کو دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو آج کل حکومت ہے وہ کون سی ہے، بادشاہت ہے، بات آپ نہیں کر سکتے جب تک لوگوں کے، آپ بات کرنے کا آپ کے اندر ظرف ہونا چاہیے، آپ کے پاس حوصلہ ہونا چاہیے، دوسرے بندہ بات کر سکے، دوسرا بندہ جو ہے دیانتداری اگر اس کے اندر ہے، اس کے اندر اگر رائے کی وہ قوت ہے تو وہ دے سکے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ دنیا میں اکیلے ہی کوئی چیز بنا سکے، لے کے سروائیو کر سکے۔ اس لیے ہمیں ان ملکوں سے جتنے بھی بادشاہتیں ہیں، ان کو جب تک ترقی کے وہ پیمانے جو دنیا میں دیکھے گئے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں نے، کس طریقے سے انہوں نے ترقی کی ہے، لیکن وہ اخلاقی لحاظ سے پیچھے ہیں، وہ اس لحاظ سے پیچھے ہیں کہ دنیا میں کیوں آئے ہو، کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ چیزیں اس سطح پہ بھی دیکھی جائیں گی، تو ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہمارے جو رویے بنتے ہیں، ہمارے جو، جس کی وجہ سے ہم کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے دیانتدار ہیں اخلاقی لحاظ سے، ہم کتنا سچ بولتے ہیں، کہ ہم سچائی پہ کام کرتے ہیں، کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ سچ کر رہے ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ اخلاقی لحاظ سے ہمارا کتنے بیدار مغز ہے، ہم کتنے اصولوں پہ قائم ہیں جو فطری اصول ہیں۔ کوئی بھی کام جو کیا جائے گا تو بہت اچھی بنیاد پہ کیا جائے گا، اس کے اندر وہ کمپیٹنسی ہوگی، کہ وہ اس کے اندر اہلیت ہوگی، تب وہ اپنی ایک جگہ بنائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کوئی چیز بھی اپنی جگہ بنائے بغیر وہ آگے چل سکے، اور وہ چیز جو آپ کریٹ کر رہے ہیں، آپ جو انوویشن کر رہے ہیں، آپ کے اندر جو اتنی زوال آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بادشاہت ہے، یہ سسٹم ہے۔ ترکی کو دیکھ لیں کہ اس نے جو حکومت اور فوج کے درمیان جو ایک اختلاف تھا، فوج کو اس نے پیچھے کیا ہے، اور انہوں نے جو ایک جب تک اسٹیبلش سسٹم نہیں ہوگا اور متحرک سسٹم نہیں ہوگا، جب تک دیانتدار سسٹم نہیں ہوگا، جب تک ان اصولوں کی بنیاد پہ جو ایک قوم کو دی جا سکتی ہیں وہ اگر نہیں ہوگا، تو کبھی بھی ہم یہ سوچیں کہ وہ سسٹم جس کی وجہ سے قومیں ترقی کرتی ہیں، بیدار ہوتی ہیں، آگے جاتی ہیں، مشکل ہے، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب تک ہم اپنے اس رویے کو ٹھیک نہیں کرتے، 100 سالہ اتنی طویل جتنی ترقی ہوئی ہے، اتنی پوری عرصے میں نہیں ہوئی ہے۔ ان 100 سال میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ دیکھیں کہ جن اصولوں پہ کام کیا گیا ہے اور جن فکروں پہ کام کیا گیا ہے، تو تہذیبی بیداری، تہذیبی یلغار، یہ ایک الگ چیز ہے، اس پہ بھی، لیکن اس کے ہٹ کر جو ایک آپ کو صفائی کے سسٹم ہے،
آپ کو ایک پاپولیشن کا کس طریقے سے ورک کرتے ہیں، آپ امن و استحکام دیکھیں گے. ابھی اب یو کے میں دیکھیں گے کہ وہاں جب بھی کوئی مرڈر ہو جاتا ہے تب بھی ایک پوسٹک لے کے پولیس والا آئے گا. یعنی یہاں اتنا آپ کے اندر اسٹیبلٹی ہے، آپ کے اندر منظم ہے، آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ کو کام کرنے کی پوری صلاحیت ہے، کام کر بھی رہے ہیں اور آپ کو موقع بھی دیا جا رہا ہے، آپ کی اہلیت بھی ہے. تو یہ چیزیں مسٹ ہیں، ان کے ساتھ ہی چیزیں جتنی ہم شامل کریں گے تب ہم آگے جائیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان چیزوں کے بغیر جو قوانین ہیں ان کو لاگو کیے بغیر ہم آگے بڑھ سکیں. تو یہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو صورتحال ہے، جب تک ہم ان چیزوں کو دیکھتے اور آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے ہمارے پاس ویژن ہونا چاہیے، نظریہ ہونا چاہیے، ترقی کی بنیاد کیا ہے اور ترقی کس چیز میں ہے. ہماری آپ کی ایک حیا ہے، آپ کے قانون ہے، آپ کی ایک مینجمنٹ ہے، آپ کے اندر وہ اخلاق ہیں، کسی کا حق آپ نہیں مار رہے، آپ کے پاس وہ قانون ہے، آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن کرپشن نہیں کر رہے، آپ کے پاس ایک ضابطہ جو حص ہے کہ آپ کوئی چیز ایسی کوئی چیز انٹروڈیوس نہیں کروا رہے جو دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے. آپ کے اندر وہ جو اخلاقیات ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو آپ ایک پیٹرن پہ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ ایک اس وقت تک چلے گا جب تک وہ یہ قوانین اخلاقی لحاظ سے ہوں گے، علمی لحاظ سے ہوں گے. تو علمی لحاظ سے جو جدت، ایک تو ہمارا جو نظام تعلیم ہے ایک جیسا ہونا چاہیے. آپ اسکول ہیں، مدرسے ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ان میں فکر دیں کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ کے پاس کھیپ بہت بڑی تعداد میں موجود ہے لیکن ان کو لایا عمل ہونا چاہیے. آپ کے پاس ہر جگہ کی انڈسٹریز ہونی چاہیے. آپ کے پاس اتنے آسانی سے انویسٹر آئیں، آپ کے اتنے ادارے اچھے ہوں کہ وہ آپ کو انویسٹ کرنے کا موقع دیں. لیکن اگر شروع ہی سے وہ آپ کو تنگ کریں گے تو وہ یہاں پہ بالکل نہیں رہیں گے، وہ یہاں پہ کوئی پیسہ نہیں لگائیں گے، یہاں پہ آگے بڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، روزگار نہیں ہوگے، عوام کی خوشحالی کے لیے کوئی چانس نہیں پیدا ہوگا. موقع تب پیدا کیا جاتا ہے جب لوگوں کو ان کے وسائل کو ان کے صحیح جگہ پہ لگانے کے لیے آپ معاونت کرتے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آگے بڑھے. تو ان چیزوں کو اصولوں کے ساتھ، لیکن دنیا کی جو ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے، جو چیز چاہیے اس جدید دور کی، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. وہ آپ بڑی سطح پہ بنا رہے ہیں، وہ بڑی سطح پہ آپ کے پاس وہ موجود ہو، تب وہ آپ دنیا کو سرو کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. تو آپ اس لحاظ سے آگے جائیں گے. لیکن یہ تو ایک آپ کی معاشی لحاظ سے ہے، آپ کے ملک کو سٹیبلٹی آ رہی ہے، آپ کے وہ سفر کرنے والے جتنے بھی ذرائع ہیں ان میں ایک تیزی آ گئی ہے. اور دنیا میں بہتری اس سطح پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس اچھے سے ایک جگہ کم ہے لیکن وہاں زیادہ لوگوں کو آپ کس طریقے سے منظم کر کے ان کے لیے آپ کیسی رہائش کا انتظام کرتے ہیں. یہ ایک جدید دور کا تقاضا ہے. 100 سالہ جو ہماری وقت ہے جہاں پہ ہم نے اپنی انحطاط کیا ہے تو اخلاقی اصول ہیں. آپ تک یہ ہمارے اصول نہیں ہیں. ہمارے پاس وہ صلاحیت اگر نہ ہو، قوت نہ ہو، ایک بندہ اگر خود جو جوتے نہ پہن سکے، خود جو ہے نا کچھ کام نہ کر سکے، تو اس بندے سے آپ کس طرح کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ کسی قوم کا مقابلہ کرے گا، وہ کسی قوم کے ساتھ کھڑا ہوگا. وہ اتنے گر چکا ہے. تو اتنی بھی آپ کے اندر پاور، آپ کی قوت، آپ کی قوت نافذہ، آپ کے اخلاق، آپ کے اندر وہ پیدا ہونے والے جتنے بھی اضطراب ہیں وہ ان کو دیکھیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان چیزوں کو بھول جائیں اور کوئی بھی قوم ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں. تو ہم اپنی اس قوم کو دیکھیں کہ اس قوم کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. اس قوم کے اندر ایک اسلام کے قلعے کے بارے میں اس کو کہا جا رہا ہے. تو دیکھیں یہ ترقی کیسے کریں گے. ترقی اسی وقت کریں گے اس کے اندر وہ اخلاقی حص اور علم ہماری جگہ جگہ یونیورسٹیاں ہوں، جگہ جگہ آپ کے پاس کالج یونیورسٹیاں، آپ کے پاس جو مدرسے ہوں. آپ قرآن و سنت کی بنیاد پہ آپ علم کو ترویج کریں، ایک جیسا نظام دیں. ہمارے پاس جتنے بھی لوگ
نکلیں وہ اسکل یافتہ ہوں، وہ سرو کر سکیں، وہ انویسٹ کر سکیں، وہ ان کے اندر یہ مہارت ہونی چاہیے کام کرنے کی کہ دنیا کو وہ کس طریقے سے سروس دے سکتے ہیں، کیا چیز پرووائڈ کر سکتے ہیں، کیا چیز لوگوں کی خدمت کر کے ان کو دے سکتے ہیں۔ تو دیں گے کیا چیز؟ ظاہر ہے کسی نے آپ کو پے کرنا ہے تو آپ کیا چیز دیں گے؟ جب تک یہ ہمارے اندر یہ چیز نہیں آ رہی، ہم اس سطح پہ نہیں جا رہے کہ ہم کسی بندے کو کوئی چیز دے کر تو ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں۔ تو جتنی بھی یہ چیزیں ہیں جدید دور کی، آپ کے پاس ایئر کرافٹ ٹاپ قسم کا ہونا چاہیے، آپ کے پاس سفر کرنے والے ایئر بسز ٹاپ قسم کی ہونی چاہیے، آپ کے پاس دنیا میں جو آپ کے شہروں میں چلنے والے راستے کھلے، واضح، بڑے، اور سفر کرنے والے کہیں بھی جو ہے نا بہت ایک چھلکا کیلے کا نظر نہ آئے۔ تو یہ تو ایک صفائی ستھرائی اور اس کے ساتھ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور آپ کے اندر اتنے اچھے انداز ہونے چاہیے۔ مطلب جتنی بھی آپ کی ہماری ضرورتیاں ہیں، ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس سسٹم موجود ہونے چاہیے۔ عوام کو بیوقوف نہ بنائیں، عوام کو بیوقوف بنا کے لالی پاپ دیں گے تو یہ تو عوام نہیں آگے بڑھے گی۔ اس کا آپ اگر ٹیکسیز سے اس کا حلیہ پہ کاٹ دیں گے، ان کو صرف پیٹ کے بندہ بنا کے رکھ دیں گے تو یہ کیسے آگے جائیں گے؟ آگے جانے کے لیے ایک ضروری ہے کہ آپ نے ایک راستہ دیا ہے، ایک روڈ میپ دیا ہے، ایک طریقہ واضح کیا ہے، تو اس پہ کام کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف چند چیزوں پہ کام کر رہے ہیں۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں، بہتر سے بہتر کی طرف جائیں، لیکن بہترین کام کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ وقت ہے۔ ہم اسی وقت آگے جا سکتے ہیں اپنی غلطیوں سے۔ ماضی میں ہم اپنے ماضی کے قصے تو یاد رکھیں گے، ہم نے ترقی کی تھی، ہم کی ہے، ترقی ہے، سائنٹیفک ریسرچ میں بھی ہم نے پہلے بنیاد رکھی ہے، علوم کی بنیاد پہ رکھی ہے۔ اخلاقی لحاظ سے ہمارے سے کوئی آگے نہیں تھا کہ کوئی بھی جتنا کسی مذہب کو چاہ سکتا ہے تو وہ اخلاق اللہ کے بندہ بن کے رہ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن پھر وہ اضملال آ گیا، پھر وہ کمزوری آ گئی، پھر وہ زوال کی طرف جا رہے۔ عروج کو وہ اصول دیکھیں، ہمارے پاس سچائی ہونی چاہیے، ہمارے پاس وہ چیز ہونی چاہیے جو سب سے بیسٹ ہو۔ آپ جو چیز دے رہے ہیں وہ اتنی کارآمد ہو، اس کے اندر اتنے پوٹینشیل ہو، اس کے اندر اتنی طاقت ہو، تب تک ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی چیز جو ہے اس کی وضاحت نہ کر سکیں، اس کے اندر کی جو نا خرابیاں اتنی زیادہ ہوں۔ ایسے نہیں چلے گا، ایسے ملک ترقی نہیں کرتے ہیں، ایسے قومیں ترقی نہیں کرتی۔ لیکن بنیاد قرآن و سنت کی ہوگی، اللہ کے نظام کو دوسروں کو سمجھانے، دوسروں کو سکھانے، دوسروں کو اتنا اگر ہم ایگو میں لائیں گے تو وہ لوگ تو پہلے ہی ہمارے میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، جب تک یہ چیزیں ان سے نہیں نکلیں گے تو اپنے آپ کو، آپ کی تنقید ہونی چاہیے، اصلاحی تنقید ہونی چاہیے، اور تنقید صرف عام چیزوں پہ، بلکہ ہم آگے بڑھیں کیسے، لوگوں کو یہ فیم ہونا چاہیے، لوگوں کو یہ ایک جو ٹارگٹ ہے اس پہ پتہ ہونا چاہیے۔ جتنا آپ کا بڑا بڑی سوچ ہوگی، بڑا آپ کے اندر وہ فن ہوگا، آپ کے اندر بڑا اندر کی جو خوبی ہے کہ وہ کیسے جاگے۔ لیکن اگر اس طرح سے ہم نہیں جاگ رہے اور ہم یہ سوچ بھی نہیں رہے کہ ایک انسان کے اندر اخلاقی لحاظ سے کہاں پہ کھڑے ہیں، تو جب تک ہمارے اندر یہ بیداری نہیں آتی، جب تک ہم یہ چیزیں ماضی کی ان چیزوں سے نکل فیوچر میں جائیں، ماضی میں ہیں ہمارے جو اسلاف تھے، انہوں نے تو ترقی کی، اخلاق کی بنیاد پہ کی ہے، انہوں نے قوموں کو وہ راستہ دکھایا ہے۔ قوم کو جو گری ہوئی قوم ہو، مظلوم طبقہ ہو، مظلوم ملک ہو، وہاں ان کو نکالنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور پہلے خود نکلیں گے کس طریقے سے، آپ کے پاس جدید تقاضے کیا ہیں، آپ کے پاس جدید وسائل ہونے چاہیے، آپ کے پاس جدید آنے والے جو ٹیکنالوجی وہ ہونی چاہیے، ہر میدان میں آپ آگے ہوں، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے میڈیسن دنیا کی بہترین اچھی ادویات بنائیں، ہمارے پاس جتنی مینوفیکچر ہیں، گاڑیاں بنانے والے ہیں، وہ ٹاپ کی اچھی گاڑیاں بنائیں، اور وہ جو بنانے والا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے وہ تیاری کرتا ہو، کبھی اس نے مسجد دیکھی نہ ہو، کبھی اس نے جو ہے نا اللہ کو یاد ہی نہیں کیا ہو،
تو ان چیزوں کو، دونوں چیزوں کو سطح پہ دیکھیں گے، اخلاقی لحاظ سے بھی اور اصولی لحاظ سے، کہ جو آپ کی علمی لحاظ سے آپ کی کارکردگی ہے، آپ جو معاشی لحاظ سے کیا کر رہے ہیں، معاشرتی طور پہ اس کے کیا تقاضے ہیں. تو جب تک ہم ان چیزوں کو آگے لے کے نہیں جائیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے. آگے بڑھنے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہے، اللہ کی کتاب اور موجودہ دنیا کے جو وسائل ہیں ان کا صحیح استعمال. اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو قوت ہے وہ کس طریقے سے حاصل کی جائے. آپ کے اندر قوت اگر نہیں ہوگی، ٹاپ 10 پہ کہ آپ کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ کی انویسٹر بنیاد ہے، اس کو اگر ہم فیسلیٹیٹ نہیں کریں گے، اس کے ضروریات کو پورا نہیں کریں گے، اس کو موقع نہیں دیں گے کام کرنے کے لیے، تو وہ بھاگ جائے گا، کوئی کام نہیں کرے گا، کوئی بیرونی باہر سے انویسٹر نہیں آئے گا. ہمارے ادارے اتنے اچھے ہونے چاہیے، ان کی اخلاقی تربیت اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ وہ کسی بندے کو تنگ نہیں کریں گے. اور اپنے انویسٹ کریں، انویسٹ کر کے آپ بہت سے کما سکتے ہیں، $1,000,000 کما سکتے ہیں. لیکن یہ ایک دم والا جو چکر ہے، سائیکل ہے، سرکل ہے، اس سے نکلنے کی کوشش کریں. ایک دم کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی خوبیوں کو باخبر ہو کر اس کو بہتر طور پہ یوز کر کے، اس کو سمجھ کر کے آگے جا سکتے ہیں. تو یہ اس بنیاد پہ ہوگا جب ہمارے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو استعمال ہم کر رہے ہیں وہ آگے جائیں گی، آگے بڑھیں گے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اسی طرح آگے چلے جائیں. کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں ہے. ہمارے خواہشات تو ہوں گی، ڈریم تو، خواب تو ہوں گے، لیکن جب تک ہمارے اندر وہ بیداری نہیں ہے، بیدار مغز پیدا نہیں ہوتے سوچ سمجھ کے، تو آپ حیران رہ جائیں گے. جب تک ہم بڑا نہیں سوچیں گے، قانون کو زیر بحث نہیں لائیں گے، اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں، تو آگے بڑھنا مشکل ہوگا. جتنی بھی جدید چیزیں ہیں، جدت ہے، اس کو آگے لانے کی کوشش کریں. آپ کی ایک استری آئرن ہے، کتنی زبردست ہونی چاہیے. جو چیز بنائیں وہ ٹاپ کلاس کی بنائیں. جو چیز ہو، جو آپ دنیا کو سرو کر رہے ہیں، بہترین ہو. ایگریکلچر میں دیکھیں، ٹاپ کا آپ کا چاول ہونا چاہیے، ٹاپ کی آپ کے کپاس کپڑا ہونا چاہیے، ٹاپ دنیا میں چیز ہونی چاہیے. جیسے آپ کے پاس ہمارے ملک میں فٹ بال ہے، اس میں نمبر 1، ٹھیک ہے، بہت اچھا. تو یہ اسی طرح ہر ایک انڈسٹری میں آپ آگے کیوں نہیں جا سکتے؟ جب تک ہم اپنی انڈسٹری کو آگے بلڈ نہیں کریں گے. لیکن اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ صرف دنیا نہیں ہے، آخرت ہے. جب دنیا میں آپ آگے بڑھیں گے تو آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلیں گے، دوسرے کی ہیلپ کرتے ہوئے آگے چلیں گے، پوری دنیا کو ایک سبق دیں گے. یہاں پہ اگر ہماری ایک امیج بننی ہے تو وہ ایک اخلاقی طور پہ، معاشی طور پہ آپ آزاد ہیں، معاشی طور پہ آپ آگے جا رہے ہیں، اخلاقی لحاظ سے آپ اچھے ہیں، تو ٹھیک ہے. لیکن چیزیں کیا سمجھ رہے ہیں؟ بنیادی طور پہ آپ اللہ کی کتاب کو اخلاقی طور پہ سمجھ کے، اخلاق کی جتنے بلند ہوں گے، جتنے وسیع ہوں گے، آگے جا سکیں گے. تو ہمارے اندر کی جو خوبی ہے، وہ خوبی یہی ہے کہ ہم اخلاقی طور پہ اور علمی طور پہ ہمارے جو جتنے بھی اسکول کالجز ہیں ان کو ہم اپڈیٹ کریں، سسٹم ان کو بہترین دیں. ہمارے جو ہیں تجربہ گاہیں بہت زیادہ ہوں، جگہ جگہ ہم جو ہیں اپنی تجربہ گاہیں، لوگ اس پہ کام کریں، بچے ہمارے جو ہیں جدید ذہن کو. لیکن بنیاد کیا ہوگی؟ اللہ کی کتاب ہوگی. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وقت ہے اور اس میں ہماری جو کارکردگی ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس میں آنے والے جو وقت ہے، اس میں ہماری جو کارکردگی ہے، اس نے ہم نے ملک کے لیے کیا کرنا ہے، قوم کے لیے کیا کرنا ہے، قوم کو کیا چیز دینی ہے، ملک کو کہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں. پورا ایک ویژن ہونا چاہیے. ٹاپ 10 ملک میں ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ لیکن اسی سطح پہ ہوگا کہ جب ہمارے لوگ اچھے ہوں گے، دیانتدار ہوں گے، سچے ہوں گے، کھرے ہوں گے، اور اپنے ساتھ ہی دیانتداری جس طرح کر رہے ہیں پورے ملک کے ساتھ اور قوموں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ. تو یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب ہم اپنی پوری کوشش کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی کوشش کیے بغیر آگے چلے جائیں. ایک علم اور دوسرا اخلاقی لحاظ سے ہمارے اس میں ہم ترقی کریں گے، لیکن چیزیں سمجھیں گے، آگے بڑھیں گے.
جتنا بھی کچھ ہم کر سکتے ہیں اس پہ کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی توفیق سے ممکن ہے آگے بڑھیں اور کام کو بہت اچھی طریقے سے کریں تاکہ ہم دنیا میں ٹاپ 10، لیکن اخلاقی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے اس کی بنیاد ہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی، جتنے کچھ کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، لیکن یہ ایک دم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ہم تدریجاً چلتے 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 ہیں، ایک دم کوئی بھی کام نہیں ہوتا، کاموں کو کرتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں اور جدید دور کے جو تقاضے ان کو سمجھیں۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ والسلام۔